بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک تو ملک ریاض کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہو چکی ہے اور شروع ہو چکا ہے کام۔ اور اس میں یہ جو نیب کا ریفرنس ہے، یہ اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، اور نیب ریفرنس کی جو امپارٹنس ہے وہ بھی عرض کروں گا۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے زوال کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو ہو رہا ہے یہ زوال نہیں ہے، یہ لاش کے گلنے سڑنے کا عمل ہے، لیکن کیسے؟ اور تیسری ایک خبر ہے کہ آج لاہور میں عمرانی ٹولے کی طرف سے ہم جنس پرستی کا ایک میلہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ میلہ اس سے پہلے کراچی میں لگانے کی کوشش کی گئی تھی اس سال کے شروع میں، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے اسے بین کر دیا تھا۔ تو یہاں اب لاہور میں آج دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ عمرانی ٹولہ یعنی کہ باز نہیں آئے گا اس طرح کی حرکتوں سے۔ بطور پارٹی اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی شر پسندی مختلف علاقوں میں جاری ہے، مختلف شعبوں میں جاری ہے۔ تو ناظرین، سر فہرست یہ ہے کہ بہت لمبے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کوئی 2 مہینے پہلے کر لیا گیا تھا کہ ملک ریاض پر ہاتھ ڈالا جائے گا، اور اس کی جو لوٹ مار ہے سرکاری خزانے کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی، اس پر ایکشن کیا جائے گا۔ اور اس میں دیر ہوتی رہی۔ ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ مسائل اور معاملات ہیں کہ ہر چیز بہت زیادہ وقت مانگتی ہے، تو یہ معاملہ بھی تھوڑا ڈیلے ہوتا رہا۔ اس دوران آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ ملک ریاض نے ایک انٹرویو ریکارڈ کرا دیا ہے، اور وہ بہت کچھ بولنے والا ہے۔ تو دراصل اس کی کہانی یہ ہے کہ اس نے خود کو بچانے کے لیے حکومت کو ایک پیشکش کرنے کی کوشش کی تھی ایک انٹرویو کی شکل میں، اور اس انٹرویو میں اس نے بتانا تھا، کیونکہ اس انٹرویو کے مندرجات، بلکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ انٹرویو ریکارڈ بھی ہو گیا تھا لیکن پھر روک لیا گیا۔ تو اس نے جو چیزیں بتائی تھی ان میں یہ بھی تھا کہ جو بشرا بی بی ہے، مجھ سے صرف اس نے ہیرو اور سونے کا ایک نیکلس نہیں لیا، اس نے مجھ سے بہت کچھ لیا ہے، اربوں روپے کی رقم بھی لی ہے، اور بہت سارے تحائف لیے۔ وہ ساری تفصیل میں بتانے کے لیے تیار ہوں، اور ان کا سارا کچا چٹھا کھولوں گا، ان کی ایک ایک کرپشن بیان کروں گا، عمران خان کی اور بشرا بی بی کی۔ لیکن میرے ذمے جو سپریم کورٹ نے جو ٹیکس لگایا ہے 400 کے 350 ارب روپے کا، یہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا، کتنے 100 ارب روپے کا، وہ مجھے معاف کیا جائے۔ اور یہ رقم جو لندن سے آئی ہے 19 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، یہ حکومت کو دینے کے بجائے یہ سپریم کورٹ ہی میں رکھی جائے، اور مجھ پر عائد ٹیکس میں سے اس کو منہا کیا جائے، جو کہ رد کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے سنا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے تحت یہ رقم جو تھی حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دی گئی، منتقل کر دی گئی، اور اس طرح ملک ریاض کی ایک امید ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر جب ملک ریاض نے دیکھا کہ یہ تو میری پیشکش رد کر دی گئی ہے، تو اس نے دبئی میں اپنا قیام بڑھا دیا ہے، اور اب وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاکستان نہ آنے کی وجہ سے جو ایکشن ہونے والا ہے وہ اب ٹلے گا نہیں، اور ہو سکتا ہے، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، یہ یقیناً یہ کوشش کی جائے گی کہ ملک ریاض کو بھی انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لایا جائے۔ ظاہر ہے وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا جو کیس ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر کرپشن کے حوالے سے اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور معاملہ صرف اوورال کراچی والا نہیں ہے، بلکہ اسلام آباد اور پشاور میں جو اس کی سوسائٹی ہیں وہ بھی غیر قانونی ہیں، وہ بھی لوٹ مار، کرپشن، دھوکہ دہی کی وارداتوں پر مشتمل ہے۔ اور پشاور کی سوسائٹی ہے، وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ قطعاً غیر قانونی تھی، لیکن پھر ملک ریاض نے ہیروں کا ایک ہار دیا بشرا بی بی کو، اور اس ہار کی وصولی کے دن، یعنی وہ ہار صبح کے دن کے وقت کسی وقت ان کو ملا بشرا بی بی کو، اور شام سے پہلے پختونخوا کی حکومت نے، جو اس وقت پی ٹی آئی کی تھی، ملک ریاض کی بحریہ ٹاؤن کے لیے NOC جاری کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کرپشن کا کیس ہے، اور اسلام آباد میں بھی جو اس نے اسکیم بنائی اس میں بھی اسی طرح لوٹ مار، قبضہ، اور سرکاری حکام سے مل کر، حکومت کے حکام سے مل کر زمینوں پر قبضے، اور جو سارے گھپلے لینڈ مافیا کرتا ہے، پراپرٹی مافیا کرتا ہے، وہ سارے گھپلے اسلام آباد کی اسکیم میں بھی شامل تھے۔ ان سب پر کارروائی ہوگی، اور اس میں ملک ریاض کا بیٹا بھی پکڑا جائے گا۔ اور یہ جو ہے، اب بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ملک ریاض اتنا طاقتور ہے کہ وہ تو فوج کے چیف کو بھی اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، وہ ماضی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔
تو اس لیے اس کو پکڑنا ناممکن ہے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے، اور 1 مہینہ پہلے ہم نے بھی اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ اس کی باری آنے والی ہے، اس کا بچنا مشکل ہے، اور اب وہ جو ہے لمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے دنوں میں کارروائی ہوگی، کب کارروائی ہوگی، لیکن اس دوران وہ جو ریفرنس دائر ہو گیا ہے اور جس کا میڈیا نے بائیکاٹ کیا ہے، تمام ٹی وی چینلز اور اخبارات نے، میرے خیال میں 2 اخبارات کے سوا تمام اخبارات نے ملک ریاض اس کے بیٹے کا نام اس ریفرنس میں سے کاٹ دیا ہے۔ دیکھیے یہ پاکستان میں کیسی اندھیر گردی ہے کہ ایک عدالتی یا نیب کی سرکاری کارروائی ہے، اس میں اس کا نام ہے، ملک ریاض کا بھی، اس کے بیٹے کا بھی، لیکن کسی اخبار نے، کسی ٹی وی نے اپنے ٹکر میں ان کا نام تک نہیں دیا۔ ان کی خبر آپ ان کی ویب سائٹیں دیکھیں، اخبارات دیکھیں، جو خبر چھپی ہے اس میں پوری کی پوری خبر میں اس کا نام نہیں ہے۔ تو یہ ریفرنس جو 19 ملین پاؤنڈ والا ہے، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کو بڑی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ یہ کیس ڈراپ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ مشرق بینک نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ رقم ہم برطانیہ کے NCA کی مرضی سے جاری کر رہے ہیں، پاکستان کو بھجوا رہے ہیں، تو یہ کیس ختم ہو گیا۔ تو ان کو بتایا گیا تھا کہ بھئی اس سے کوئی کیس کی شکل پر فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا کہ رقم ضبط کی گئی تھی، اور ضبط اسی لیے کی گئی تھی کہ یہ منی لانڈرنگ کی رقم تھی، ناجائز رقم تھی، اسی لیے ضبط کی گئی، اور جو ریلیز کی گئی وہ اس بنیاد پر کی گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو یہ رقم ہم بھجوا دیتے ہیں۔ تو اس طرح پھر مشرق بینک نے وہ، تو اس سے ظاہر ہے جو نفس واقعہ ہے کیس کا، اس پر کوئی، اس کی صحت پر کوئی بال برابر فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد یہ معاملہ کیبنٹ میں گیا، اب نیب نے اس کا ریفرنس تیار کر کے بھجوا دیا ہے پراسیکیوشن کے لیے، گویا کہ اب رستہ جو ہے وہ عمران خان کے گلے میں بھی باندھ دیا گیا اور ملک ریاض کے گلے میں بھی باندھ دیا گیا۔ عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی اور وفرہ گوگی اور زلفی بخاری پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس ریفرنس میں ان کا نام بھی شامل ہے، اور اس کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی اب جیل میں گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ آج ہفتہ ہے، کل اتوار، اور اس دوران اگر کوئی خصوصی کارروائی نہ ہوئی تو پیر کے دن گرفتاری ڈال دی جائے گی، اور ریفرنس دائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مقدمہ چلے گا فوری طور پر، اور اس میں زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، اور زیادہ تاخیر اس کی سماعت میں بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیانات اور شواہد سارے کے سارے موجود ہیں۔ یہ وہ نواز شریف پر کیس نہیں ہے، وہ ایون فیلڈ والا، کہ دستاویزات بھی نہیں تھیں، شہادتیں بھی نہیں تھیں، کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، صرف سپریم کورٹ کا آرڈر تھا۔ یہاں تو تمام چیزیں موجود ہیں، تمام شواہد موجود ہیں، تمام کاغذات موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اب کارروائی شروع ہوگی، اور کارروائی شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دستاویزات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ گواہوں پر اور دستاویزات پر جرا ہوگی، اور یہ مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور اس مقدمے میں عمران خان کو کم سے کم بھی جو سزا ہوگی وہ 7 سال ہوگی، اس کو 10 سال قید بھی اس کو ہو سکتی ہے، اس کو بھی، اور ملک ریاض کو بھی، اور اس کے بیٹے کو بھی۔ اور ملک ریاض کو اگر اس کی غیر حاضری میں سزا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ سکے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی جو اتنی بڑی امپائر ہے، قبضہ گروپ کی پراپرٹی اور کنسٹرکشن، اور جو بھی اتنا بڑا اس نے بزنس کھڑا کیا ہے، جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اتنا بڑا بزنس امپائر اس نے کھڑا کیا ہے، وہ اس کا زوال بھی شروع ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں قیاس آرائی ہیں جن کے بارے میں ٹیکنیکل معلومات میرے پاس نہیں ہیں، ورنہ وہ بیان کرتا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بالآخر بحریہ ٹاؤن کی جو امپائر ہے، اس کا انتظام کسی نہ کسی طریقے سے DHA کے حوالے کر دیا جائے گا، تاکہ ان کالونیوں کو، ان رہائشی بستیوں کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کا جو رہائش ہے وہ بدستور چلتی رہے، اور جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ان کو بھی پلاٹ ملتے رہیں۔ اس طرح کی کوئی اسکیم یا بن رہی ہے یا بن چکی ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے بھی بہت بڑی بری خبر ہے یہ ریفرنس کا دائر ہونا، کیونکہ ان کی جو ایک ذرا سی امیدوں سے مجھے یاد آیا کہ یہ PTI اس قدر اب وہ مایوس ہے کہ تنکے کو، وہ جو کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پتا کھڑکے اور دل دھڑکے کہ خوشخبری آئی۔ وہ ایک رپورٹر ہیں GNN کے، انہوں نے خبر دے دی 3 دن پہلے کہ رات کی تاریکی میں پتہ نہیں کتنے بجے ایک اہم ترین شخصیت سے عمران خان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اچھا، PTI والے جو ہیں یہ ایک دم اس خبر پر چونکے،
اور پورے ملک میں انہوں نے سوشل میڈیا پر جشن منانا شروع کر دیا کہ لیجئے صاحب ملاقات ہو گئی، معاملات ڈن ہو گئے، اب عمران خان آج نہیں تو کل رہا ہو جائے گا اور پھر وہ پاکستان پر حکومت کر، یعنی وہی ایک راگ جو یہ 1.5 سال سے الاپ رہے ہیں کہ ملاقات ہو گئی، معاملات ڈن ہو گئے، وہ پیروں پر پڑ گئے، آ کے معافی مانگ لی، عمران نے معاف نہیں کیا، عمران نے معاف کر دیا۔ یہ تک نہیں سوچا کہ یہ صاحب جنہوں نے خبر دی ہے ان کی آج تک، یعنی پی ٹی آئی والے جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خبریں روزانہ سنتے ہیں، کہ ان کی دی گئی آج تک کوئی بھی ایک بھی خبر صحیح ثابت نہ ہوئی، لیکن یہ ملاقات والی خبر پر انہوں نے ایسے ہی یقین کر لیا کہ جیسے واقعتاً ان کو، یعنی کامن سینس بھی انہوں نے استعمال نہیں کی کہ جیل میں اتنی بڑی شخصیت کی ملاقات اس طرح نہیں ہوا کرتی، اور یہ اہم ملاقات کی خبر کوئی پہلی بار نہیں اڑائی گئی۔ ادھر ضیالہ جیل کے پاس سے کوئی لگڑ بگڑ بھی گزر جائے نا، لکڑ بگا جسے کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں لگڑ بگڑ کہتے ہیں، ہائنا چرخ، وہ بھی گزر جائے نا تھپ تھپ کرتا ہوا، تو یہ کہیں گے کہ جناب وہ ایک اہم ملاقات ہوگی، وفد پہنچ گیا، اور وفد اتنا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ بھی لوگوں نے سنی، بعد میں پھر پتہ چلتا کہ وہ تو کوئی جنگل کا کوئی لگڑ بگڑا تھا، ادھر سے نکلا تھا اور ادھر سے نکل گیا۔ تو یہ ہے ملک ریاض والا مسئلہ۔ اچھا، پی ٹی آئی کے زوال کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ زوال نہیں ہے، یہ اس کا لاشا گل سڑ رہا ہے اور بدبو چھوڑ رہا ہے، تفن چھوڑ رہا ہے، لیکن کیسے؟ اس طرح جناب کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا، پہلے میں یہ ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیاسی پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی جبر و تشدد سے یا زوال سے یا مقدمات سے یا فلانے ڈھمکانے سے، جب انہیں پھر موقع ملتا ہے وہ دوبارہ ابھر کر آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی ابھر کر آئی، مسلم لیگ نون ابھر کر آئی، مصر میں اخوان المسلمون 2 مرتبہ مظالم کا نشانہ بنی اور پھر ابھر کر آئی، اب تیسری مرتبہ اس کو کچل دیا گیا، وہ پھر ابھر کر آئے گی۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نہیں کچلی جا سکی، ان کی بات بالکل درست ہے، لیکن پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت سمجھنا بھی تو غلطی ہے نا، بہت بڑا فکری مغالطہ ہے۔ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بات بتا دیں، کسی پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کا نظریہ کیا ہے؟ سیاسی جماعت کا کوئی نظریہ، کوئی اپروچ ہوتی ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ان کے کارکن کو کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ کیا نظریہ بھائی؟ یہ 1 ارب درخت لگانے کا نظریہ ہے، یہ 50 لاکھ گھر بنانے کا نظریہ ہے، یہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نظریہ؟ کیا نظریہ ہے؟ ان کو نظریے کا پتہ نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے، یہ ان کے جو حامی ہیں، تو وہ ان سے پوچھو کیا شعور دیا ہے، تو ان کو بھی نہیں پتہ کیا شعور دیا ہے۔ اگر آپ دوبارہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو ماں اور بہن کی ننگی اور غلیظ گالیاں جواب میں سننے کو ملیں گی۔ یہ شعور دیا ہے، اور یہ شعور دیا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ تمہارا قائد یہ کچھ کرتا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یہ شعور دیا ہے۔ تو شعور اور نظریہ اس جماعت کے پاس نہیں ہے، اور یہ جماعت نہیں ہے، یہ کلٹ ہے۔ کلٹ کے فالورز اسی نفسیات کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر دور میں جو اس وقت عمران خان کے حامی کر رہے ہیں، کہ کچھ بھی بتا دو تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا۔ بلکہ میں نے پچھلے 3-4 دن میں یہ بہت سارے ٹویٹ دیکھے ان کی لوگوں کے، جن کا مضمون یہ تھا کہ عمران خان نے 1000 جرم بھی کیے ہیں، 1000 گناہ کبیرہ بھی کیے ہیں، ہم پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے کلٹ ذہنیت۔ سیاسی جماعت کا کارکن کہتا ہے کہ چاہے وہ بعد میں وعدے سے مکر جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے قید کا جرم، کرپشن، فلانا ڈھمکانا ثابت کر دو تو میں پارٹی کو چھوڑ دوں گا، اگر بے شک وہ نہ چھوڑے، لیکن کم سے کم وہ زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ غلط کاری کرنے والا لیڈر جو ہے وہ میرا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنا اصولی اعتراف تو کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کا آپ ایک آدمی بھی بتا دیں، ان سے کہیں کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ عمران خان نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو وہ کہیں گے کہ پھر کیا ہوا؟ عمران خان تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، وہ اگر ایسے کام کر لے تو کیا حرج ہے؟ وہی ایک پرانی سوچ، بہت چھوٹے سے مائکرو لیول پر، بالکل یعنی ذرہ برابر عمران خان کے مقابلے میں بھٹو صاحب نے بھی ایک اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اتنا کام کرتا ہوں، پتہ نہیں 20 گھنٹے کے 18 گھنٹے، اور اگر 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا اس میں خرابی ہے؟ اور اس پر جیالوں کے ایک گروپ نے زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، لیکن سارے جیالوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے بات کہ اگر کوئی کہے کہ پوری پیپلز پارٹی نے اس فکرے کو اپریشیٹ کیا تھا تو یہ غلط ہے۔ کچھ نے کیا تھا، اور پیپلز پارٹی نے مانا تھا کہ بھٹو صاحب نے یہ اعتراف کر کے غلطی کی، اور یہ ایک اعتراف چھوٹا سا کیا تھا۔ اس کے علاوہ
انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو عمران خان کے حامی کرتے ہیں دن رات کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کیا کوئی بات نہیں، یہ بھی کیا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. یہ ہے کلٹ فالوئنگ. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا حشر کیا ہو رہا ہے. اس کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے. قیادت کے انتخاب کے مسئلے پر وہ انتخاب اپنے طور پر متنازع ہونے والا ہے. وہ کل تک پتہ چل جائے گا، کل پرسوں تک، کہ وہ متنازع ہو جانا ہے، کیونکہ اکبر ایس الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اگر انہیں الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا گیا تو وہ چیلنج کریں گے، اور ویسے بھی طریقہ کار کی اس کو صحیح فالو نہیں کر رہے تو یہ مسئلہ الگ ہو جانا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مسئلے پر پی ٹی آئی کی قیادت سے کیا مراد ہے؟ یہ کھوسا، اعتزاز، اور یہ وہ کیا نام ہے ان کا، ان کے جو وکیل ہیں 2-3 پجھوتے ہیں، شیر افضل مروت ہے اور پتہ نہیں گوہر جان، اور یہ ان کے آپس میں اختلافات اور ایک دوسرے کی تردید اور ایک دوسرے کو رد کرنے والا معاملہ جو ہے، یہ دال جوتیوں میں دال بٹنے کے مترادف نہیں ہے. تو کیا ہے اس الیکشن کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ان پر بہت زیادہ الٹا پڑنے والا ہے. وہ ابھی آپ دیکھیں گے. لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ بیوی اور بہنوں کی جنگ ہو رہی ہے. وہ ایک تماشا الگ لگا ہوا ہے. پہلے ایک نے مظاہرہ کرایا کالا جادو نامنظور، کالے جادو والے نے پھر اگلے دن مظاہرہ کرا دیا کہ سلائی مشینوں کی ناجائز حرام کمائی نامنظور، پھر ٹیلی فون لیک ہوا، سب چیزیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کی جملہ داشتائیں، حاضر سربس بھی اور ریٹائرڈ بھی، ایک کے بعد ایک اس کے ساتھ اپنے تعلقات اور اس کی بدعمالیوں اور اس کی سیاہ کاریوں کا ذکر کر رہی ہیں، جن کا جواب پی ٹی آئی والوں کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جناب دیکھو یہ تو گند کو باہر لایا جا رہا ہے، گند کو اچھالا جا رہا ہے. یعنی گند کرنے والا ٹھیک ہے، گند کی طرف انگلی اٹھانے والا ٹھیک نہیں ہے. اور ابھی تو داشتائیں آ رہی ہیں، ابھی داشتے بھی آئیں گے. داشتے آپ سمجھتے ہیں اگر داشتائیں ہوتی ہیں تو داشتے بھی ہوتے ہیں. اور ایک داشتہ تو وہ بڑا مفرور ہے نا، وہ چھپا پھرتا ہے، کبھی کبھی 2 مہینے بعد ٹویٹ کر دیتا ہے وہ داشتہ خان، وہ پختونخوا والا، سوات والا. ابھی اس سے جو ہے وہ داشتے بھی بیان کریں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ عبرت کا جو ایک مینار بن رہا ہے، عبرت کا مینار جو بن رہا ہے، اس کی ابھی کئی منزلیں تعمیر ہونا باقی ہیں، سامنے آنا باقی ہیں. تو یہ ہے پی ٹی آئی کے وجود نہیں ہے. ناظرین، کوئی بھی پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں کسی بھی جگہ کوئی سیاسی پارٹی آپ ایسی دکھا دیں کہ جس کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہو اور اس کے لوگ سڑکوں پر نہ آ رہے ہوں. اس وقت پی ٹی آئی پختونخوا میں چند چھوٹے چھوٹے کنونشن کرنے کے علاوہ باقی پورے ملک میں غائب ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کنونشنز میں کسی میں 500 آدمی ہوتے ہیں، کسی میں 1500، کسی میں 1500. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک طوفان مچاتا ہے کہ لاکھوں لوگ آ گئے. ایک احاطے میں کنونشن ہے، 800 آدمی شریک ہیں، 900 آدمی شریک ہیں، 500 آدمی شریک ہیں، سوائے ایک جلسے کے جس میں 3000 کے قریب لوگ موجود تھے. یہ پورے صوبہ میں ابھی تک کوئی ایسا کنونشن نہیں کر سکے جس میں 1000 سے زیادہ لوگ ہوں، اور ان کو وہ لاکھوں کا سونامی بنا کر بیان کرتے ہیں. تو یہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ اپنی ویورشپ جو ہے، ان کے آڈینس جو ہے، ان کے جو پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں، ورکر ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو جی لاکھوں افراد وہاں بھی آ گئے اور کروڑوں وہاں بھی آ گئے. ورنہ یہ ذہنی طور پر پوری پی ٹی آئی کے ووٹر اور اس کے پروموٹر دونوں ہی برین ڈیڈ قسم کے لوگ ہیں. تو اب یہ پی ٹی آئی جو ہے نا بطور جماعت اپنا وجود ختم کر چکی ہے. اور اس کی ذہانت کا لیول ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی ایک گرگی خاتون لاہور میں، ربیہ باجوہ کے ایسا کوئی نام ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ بار کی کوئی عہدیدار بھی منتخب ہوئی ہے. کمال ہے، اب اس طرح کے وکیل بھی منتخب ہونے لگے ہیں. کل اس نے جو بزرگ میری چھوڑی ہے، کمال ہی کر دیا اور لوگوں کو حیران کر دیا. اس نے کھڑے ہو کر آرمی چیف کو چیلنج کر دیا کہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کر بتاؤ. یہ دماغی فطور نہیں ہے تو کیا اس پر اب آدمی کیا تبصرہ کرے؟ ایک چھوٹا کارکن اپنا غصہ نکالنے کے لیے مخالف پارٹی کے لیڈر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کر دکھاؤ. جیسے مسلم لیگ کا کوئی آدمی آصف زرداری کو چیلنج کر دے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی عام سا کارکن نواز شریف کو چیلنج کر دے، تو وہ تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سیاسی غصہ اس نے نکالا ہے. تو یہ آرمی چیف کو الیکشن لڑنے کا چیلنج دے رہی ہے. اس پر تو تبصرہ بھی ممکن نہیں ہے نا. اس پر تو بس یہی ہے کہ دماغی مریض، ایک دماغی طور پر اپاہج عورت کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنا عہدیدار بنا لیا. یہ بھی تو ایک المیہ ہے، لیکن یہ المیہ اسی المیہ سے جڑا ہوا ہے جس المیہ کی داستان یہ ساری پی ٹی آئی بتا رہی ہے. تو ناظرین،
پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو گند مچایا اخلاقی میدان میں، آج لاہور میں کوئی اولو موپلو سینٹر ہے مسلم ٹاؤن میں، کبھی اس نام سنا نہیں، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں تنظیم ہے پی ٹی آئی والوں کی اسکریپ، وہ اس طرح کا کوئی نام ہے، تو وہ آج ایک ہم جنس پرستی کا میلہ کر رہی ہے۔ ایل جی بی ٹی او، یہ ایل جی بی ٹی آرگنائزیشن ہے، پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کے لیے وہ سرگرم ہے، اور یہ کوئی نیا ماجرا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی تو پختونخوا کے اسکولوں میں سرکاری سرپرستی میں بیلے ڈانس ہوا کرتے تھے، جو پاکستان میں اب تک صرف کراچی یا اسلام آباد کے چند مخصوص ہوٹلز تک محدود تھے، ان کی محدود آڈینس ہوتی تھی، محدود داخلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے وہ بیلے ڈانسز پختونخوا کے صوبے میں تمام اسکولوں میں اس کو اوپر سے حکم آیا، اور تب پھر یہ وضاحت یہ تھا کہ روشن خیالی اور یہ جو پختونخوا صوبے میں ایک پرانے کلچر کی وجہ سے ایک گھٹن کا ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بیلے ڈانسز کے سیشن وہاں کرائے گئے، پروگرام کرائے گئے، نچایا گیا۔ پھر لوگوں نے احتجاج کیا تو اس کو بریک لگی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے گرلز اسکولوں کے باہر بھی اور بوائز اسکولوں کے باہر بھی یہی تنظیم جس کا میں نے ابھی نام لیا ایل بی جی ٹی، اس کے جھنڈے اور بینر لگوائے، یعنی ان اسکولوں اور کالجوں میں ہم جنس پرستی کی تعلیمات یا کلچر رائج کرنے کے لیے، اور یہ کام خصوصی طور پر عمران خان کے حکم پر کیا گیا، لیکن بعد میں اس پر بھی احتجاج ہوا اور یہ سلسلہ بھی رک گیا۔ تو اب یہ آج لاہور میں کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس تنظیم کے جو لوگ بتائے گئے ہیں، اس کے جو مدار المہام ہیں، کارپرداز ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس، اور ان کی شاخیں جو ہیں وہ لبرٹی میں بھی ہیں، وہ ڈیفنس میں بھی ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ہیں، اور وہ کئی علاقوں میں اس طرح کے جو پوش علاقوں میں ان کی یہ سرگرمیاں پہلے سے جاری ہیں۔ لیکن مسلم ٹاؤن روایتی طور پر اس ایلیٹ کلاس کے جو سرکل ہے اس سے باہر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہاں مسلم ٹاؤن میں بھی بہت بڑے بڑے مالدار لوگ پی ٹی آئی کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اوورآل اس کو اپر مڈل کلاس کی سوسائٹی سمجھا جاتا ہے، ایلیٹ کلاس کی نہیں۔ تو یہاں یہ کنونشن کر رہے ہیں، اور اب دیکھیے پنجاب گورنمنٹ اس کا نوٹس لیتی ہے کہ نہیں لیتی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔